نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔ حضرات اکرام، آیت الکرسی کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ کیا، جس میں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کا ذکر ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ منکرین اسلام اپنے بتوں کے متعلق دو عقیدے رکھتے تھے، ایک یہ کہ ان میں الوہیت ایسے حلول کیے ہوئے ہے جیسے پھول کے اندر رنگ و بو، اسی لیے ان کو آلہہ اور شرکا کہتے تھے، اور اللہ رب العزت کو الہ اکبر، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اکیلا اللہ رب العزت اتنا بڑا جہان نہیں سنبھال سکتا ہے، نہ وہ چلا سکتا ہے، اس نے اپنی مدد کے لیے اپنے کچھ بندوں کو اپنا معاون اور مددگار بنا لیا ہے، اور ان میں کام تقسیم کر دیے ہیں۔ ان بندوں میں بعض تو اللہ کی لڑکیاں ہیں معاذ اللہ، اور بعض اللہ کی بیویاں اور بیٹے ہیں، اور بعض اگرچہ ہیں تو نرے بندے ہی مگر الوہیت کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اس لیے انہیں خدا کا بندہ بھی کہتے ہیں اور خدا کا شریک بھی۔ انہی کی تردید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہ عقیدہ صراحتاً شرک ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ چھوٹے خدا بڑے خدا کے یہاں ہماری شفاعت کریں گے، اور اس بڑے کو جبراً ان کی شفاعت ماننی پڑے گی، جس طریقے سے بادشاہ کو ارکان سلطنت کی سفارش اس لیے ماننی پڑتی ہے کہ ان کے بگڑ جانے سے زوال سلطنت کا اندیشہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین اسلام کے دونوں عقیدوں کا رد بلیغ فرمایا ہے، گویا کہ فرمایا یہ کہ وہاں تو وہی شفاعت کر سکے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجازت مل چکی ہوگی، یعنی حضرات انبیاء کرام اور فرشتے اور مؤمنین۔ غرض کے دباؤ کی شفاعت کا اس آیت کے اندر انکار ہے، اور شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالمحبت، جو شفاعت بالاذن کی قسمیں ہیں، اس آیت میں ان کا ثبوت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی بھی شفاعت قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی مولا کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکے گا، تو ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ اگر شفاعت نہ ہو تو پھر نماز جنازہ اور زیارت قبور اور مؤمنین کے لیے دعا کرنا سب بیکار ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے جنازے کے لیے 40 نمازیوں کا انتظار فرمایا تھا، اور فرمایا کہ 40 نمازی جہاں پر ہوتے ہیں اور نیک مسلمان ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مولا جل شانہ و عم نوالہ اس کی مغفرت فرماتا ہے، جس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ شفاعت کون کرے گا، سفارش کون کرے گا، اس آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کو مولا رب العزت اجازت عطا فرمائے گا، اور وہ حضرات انبیاء کرام، حضرات اولیاء کرام، حضرات علماء، حضرات مشائخ، حجر اسود، قرآن عظیم، خانہ کعبہ، ماہ رمضان اور مسلمانوں کے نابالغ بچے ہیں۔
مقدمہ ہدایہ میں مولوی عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنگ اسود کو چوم کر فرمایا کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ قیامت میں حجر اسود کی آنکھیں ہوں گی اور منہ ہوں گے اور یہ حاجیوں کی شفاعت کرے گا، مگر چونکہ قیامت کے اول وقت جب سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی ابتدا فرمائیں گے اور دروازہ شفاعت آپ کے ہاتھ پر کھلے گا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کا لقب شفیع المذنبین ہے، یعنی گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے۔ سامعین اکرام، شفاعت 3 طرح کی ہوگی۔ نمبر 1 بلندی درجات کے لیے، نمبر 2 معافی سیئات کے لیے یعنی گناہوں کی معافی کے لیے، اور نمبر 3 میدان محشر سے نجات دلانے کے لیے۔ پہلی شفاعت یعنی بلندی درجات کے لیے جو ہوگی وہ بے گناہ لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو گناہ گار نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی شفاعت کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور دوسری شفاعت یعنی معافی سیئات، گناہوں کی معافی، یہ صرف گناہ گار مسلمانوں کے لیے ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی شفاعت کی وجہ سے گناہ گار مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور تیسری شفاعت جو میدان محشر سے نجات دلانے کے لیے ہوگی، اس سے کفار بھی فائدہ حاصل کر لیں گے۔ معلوم ہوا کہ سارا جہان آقا علیہ السلام کی شفاعت کا ضرورت مند ہے، اور وہ جو حدیث میں ہے کہ تارک سنت شفاعت سے محروم ہے، یعنی سنت کو چھوڑنے والا شفاعت سے آقا علیہ السلام کی محروم رہے گا، اس سے پہلی شفاعت مراد ہے، یعنی بلندی درجات کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ میری شفاعت گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے بھی ہوگی، اس سے دوسری شفاعت مراد یعنی عفو سیئات، گناہوں کی معافی مراد ہے۔ جب سب شفیع شفاعت کر چکیں گے تب اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ شفیع تو شفاعت کر چکے، اور جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان تھا انہیں بھی جہنم سے نکال کر لے گئے، اب ہماری باری ہے، تب اپنا ایک لپ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے جہنمیوں سے بھر کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو عند اللہ مؤمن تھے اور شرعاً غیر مؤمن، جیسے کہ زمانہ فطرت کے موحدین، اور وہ لوگ کہ جن کے دل میں ایمان تھا اور زبان سے اقرار کا موقع نہیں مل سکا۔ ممکن ہے کہ ابو طالب بھی اسی لپ میں ہوں، کیونکہ یہ دل سے رسالت کے قائل تھے اور حضور علیہ السلام کے آرام کی خاطر بظاہر ایمان نہیں لائے، تاکہ میری رعایت سے کفار مکہ حضور علیہ السلام کو ایذا نہ پہنچائیں۔ بعض گناہ گاروں کو تو بغیر عذاب کے شفاعت پہنچ جائے گی، اور بعض کی مدت عذاب میں کمی ہو جائے گی، اور بعض گناہ گار اپنی پوری سزا بھگت کر شفاعت پائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے کہ جو جنت میں پہنچ کر شفاعت کی بدولت بلند درجات حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی شفاعت سے مشرف فرمائے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب فرمائیں۔